بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آج کے موضوع کی مناسبت سے تلاوت کی ہے. آج کا موضوع ہے عظیم توبہ، وہ انمول توبہ، وہ بے مثال توبہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے. چند نمونے میں آپ کے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی توبہ جو انسانوں میں کی ہے، انسانوں میں جو سب سے پہلی توبہ کسی نے کی ہے تو وہ کس کی توبہ ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ ہے. وہ عظیم توبہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. چھوٹا سا قصور، چھوٹی سی بھول، لیکن سزا اتنے بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام نے حوا کو پیدا کیا، ان دونوں کو جنت میں رکھا اور اللہ نے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا تھا ان سے. کہا تھا فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، جو چاہے کھاؤ. کچھ بھی کرنا نہیں تھا جنت میں، کیونکہ جنت دار الجزا ہے، وہاں عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نمازیں نہیں تھے، روزے نہیں تھے، کوئی اچھائی برائی کا معاملہ نہیں تھا.
بس صرف جینا تھا، جنت کی نعمتوں کو کھاتے پیتے رہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا تھا کہ جاؤ جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ آزمائش کے لیے بھیجا تھا اللہ رب العزت نے، کیونکہ اللہ اپنی مشیت کو جانتا ہے۔ رب نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیوں کی تھی؟ ہوا کو کیوں پیدا کیا تھا؟ نسل آدم کو کہاں بھیجنا تھا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ رب العزت نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، وہاں امتحان لیا۔ پوری جنت تمہاری، دونوں تھے ہوں گے جنت میں، اور ساتھ میں عدلی دشمن، کھلا ہوا دشمن، جس کو آج تک ہم نہیں سمجھ پا رہے وہ کیسے حاوی ہوتا ہے، وہ کس طرح سے انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے مکر، فریب، مکاریاں، جالسادیاں کیسی ہوتی ہے، جو نیکیوں سے روک کر گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اچھائی سے روک کر غلط کاموں کی دعوت دیتا ہے، اور غلط چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کو اچھائی پسند نہیں آتی، وہ یہی کام انسانوں میں عموماً کرتا ہے، اور ان نیک جنوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان میں بھی وہی کام کرتے ہیں وہ شیاطین۔ تو وہ شیطان جس سے غلطی ہوئی تھی، پہلی غلطی کس نے کی تھی؟ پہلی توبہ آدم علیہ السلام نے۔ جنات میں پہلی غلطی کس نے کی؟ آواز نہیں آ رہی، شیطان نے کی۔ پہلی غلطی تھی وہ شیطان کی، اور وہ غلطی ہونے کے بعد نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، افسوس نہیں ہوا اس کو۔ اللہ نے کیا مطالبہ کیا تھا اس سے؟ آدم کو سجدہ کرو، اتنا ہی حکم تھا۔ وہ عقل دوڑانے کی، سوچ دوڑانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا، اطاعت کرنی تھی، لیکن اس نے عقل کو دوڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ علم والا بتانے کی کوشش کی۔ کہا اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، مٹی پر میری فوقیت ہے، مٹی پر مجھے برتری حاصل ہے۔ آگ کا کام اونچائی پر جانا ہوتا ہے، مٹی کا کام نیچے گرنا ہوتا ہے، اور تو نے جس کو مٹی سے پیدا کیا، میری جو خاصیت ہے اونچائی، میں سجدہ ریز ہو جاؤں؟ عقل کو لگایا۔ فلاسفر، سوچنے والے، سائنسداں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اللہ نے جو کائنات میں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر ریسرچ کرو، لیکن اللہ کی وحدانیت میں، اس کے احکامات میں، اس کی شریعت میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں عقل کو زیرو بنا کر اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، حکم رب پر پابندی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر سوچ کر سمجھ کر کروں کہ نہ کروں ہمارے لیے بہتر ہے کہ یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ نے حکم دیا، اطاعت کرنی ہے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، حالانکہ وہ نوری مخلوق، اللہ نے جنہیں نور سے پیدا کیا، اور وہ ہمیشہ رب کی فرما بردار مخلوق، حکم ہوتے ہی سجدہ ریز۔ شیطان انکار کیا، اللہ نے کہا انکا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی خاموش نہیں رہا۔ اللہ تو نے تو مجھے ذلیل کیا، کس کی بنا پر؟ یہ انسان آدم کی وجہ سے، ورنہ میری بھی کوئی عزت تھی، میرا بھی کوئی مقام تھا، میری بھی کوئی امیج تھی۔ اب انتقام کا بدلہ، انتخاب کا جذبہ۔ آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی وہاں، تھی کیا؟ کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا مجھے سجدہ کرو؟ نہیں کہا تھا۔ کس کا حکم تھا یہ؟ اللہ کا حکم تھا۔ انسان ایسے ہی کرتا ہے، غلطی خود کی ہوتی ہے، دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے۔ آدمی اپنی وجہ نہیں سوچتا کہ میری کیا غلطی ہوئی، میری کیا خامی ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ایسا اس کی سوچ، کہا اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے یہ جو بندے ہیں نا انہیں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے۔ اللہ نے 2 دن 3 دن 4 دن کا موقع نہیں دیا۔ کتنی لمبی زندگی ذرا دیکھو، کتنی لمبی، قیامت تک کی زندگی ہے اس کی، قیامت تک کی زندگی ہے اس کی۔
100 سال 200 سال کا معاملہ نہیں. اور مہلت بھی اللہ نے دیکھا جا قیامت تک کے قائم ہونے تک تجھے مہلت ہے تو تیرا کام کر. لیکن شیطان کو بھی اقرار تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے جو ہوں گے اس پر میرا بس نہیں چلے گا. تیرے جو بندے ہوں گے جو میرے ہوتے جائیں گے ان کو میں اپنا بنا لوں گا لیکن حقیقت میں تیرے جو بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا. پہلی آزمائش کس نے پی کہ اس نے آدم علیہ السلام پر حوا پر کی. جنت کے اندر داخل رہا ان کے ساتھ, جنت میں گیا وہ بھی, اللہ نے غلطی کے باوجود جنت میں رکھا. آدم و حوا جنت میں ہے, شیطان جنت میں ہے. اب شیطان پھسلا رہا ہے آدم و حوا کو, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ جو درخت ہے نا جس سے اللہ رب العزت نے تم دونوں کو روکا ہے, کیوں روکا ہے تمہیں نہیں معلوم. ہوتا نا آدمی کو نالج کبھی نہیں ہوتا لیکن نالج گین کرنے کی کوشش کرتا آدمی. صحیح نہیں معلوم ہوتا لیکن پھر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا. کبھی کبھی اتنا ہمدرد خیر خواہ بن جاتا کہ میں جو بول رہا ہوں نا وہی کریکٹ ہے, وہی سچ ہے. انسان اس طرح سے کوشش کرتا ہے. یہ ساری شیطان کی جال سازیاں ہیں. جو سچ ہو, حق ہو, جھوٹ سے دور, دھوکے سے دور, یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے. لیکن جو جھوٹ, دھوکہ دہی, یہ معاملہ شیطان فریب کار کا معاملہ ہے. حالانکہ شجرۃ الخلد کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلائی تھی. وہ درخت کے بارے میں اللہ نے علم نہیں دیا تھا شیطان کو بھی کہ یہ درخت وہ ہے جس کو جو کھائے گا ہمیشہ جنتی ہو جائے گا. اللہ نے علم نہیں دیا تھا لیکن جھوٹ تھا شیطان کا. پھسلایا اس نے, کہا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی طرف, اگر تم اس کو استعمال کر لو ہمیشگی کے لیے تمہیں جنت. تو اس نے کیا کیا, اسی درخت کے بارے میں نشاندہی کی. جس درخت سے اللہ نے تمہیں روکا ہے نا یہ وہی درخت ہے, اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے. اللہ اس لیے روکا تمہیں جنت سے نکالنا چاہ رہا. اچھا ہی سمجھ میں نہیں آتی آدمی کو, جھوٹ دھوکہ بہت جلدی سمجھ میں آتا. کیوں؟ انسان کو صحیح پر عمل کرنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے, غلط پر عمل کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. انسان کو مزہ آتا اس میں. کیوں؟ شیطان مزین کر کے پیش کرتا. نماز چھوڑنے پہ کسی کو تکلیف ہوتی کیا زیادہ؟ پڑھو بولے تو تکلیف ہوتی, روزہ چھوڑو بولے تو تکلیف ہوتی کیا, رکھو بولے تو تکلیف ہوتی, سچ بولو بولے تو تکلیف. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بولو بولنے کی روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. غلط کاموں سے روکنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا کام نکو کرو بولنے کی ضرورت نہیں, خود ہی نہیں کرتا, بولنا پڑتا بار بار اچھائی کرو بول کر. یہ فرق ہوتا ہے گناہ, برائی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا ہے, جس تعلق سے ذرہ بھی تمہارے دل میں کھٹکے سمجھنا وہ گناہ ہے. تو بہرحال شیطان نے بہکا دیا, اس درخت کا استعمال کیا. انسان ہے, لالچ انسان ہے, کوئی نقصان ہونا نہیں چاہتا اپنا, ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے انسان. تو آدم و حوا علیہ السلام کو بھی لگا کہ اتنی اچھی نعمت, بہترین جگہ, اگر یہ درخت استعمال نہیں کر لیا تو شاید ہم سے چھوٹ جائے گے, اللہ ٹیمپروری ہمیں رکھا ہوگا, اس لیے چلو درخت کو کھا لیتے ہیں. ہوا کیا؟ شیطان کا دھوکہ تھا وہ. اس نے شجرۃ الخلد قرار دیا تھا اس کو, یہ ہمیشگی کا درخت کا استعمال کرتے ہی جنت لباس اتر گیا, برہنہ ہو گئے وہ. شیطان کو ایسے ہی ننگاپن پسند ہے, اس کو اچھا لگتا ہے گندگی, بے حیائی, ننگاپن, برہنہ پن, یہ اس کو اچھا لگتا ہے, چاہتا بھی ہے اچھا ہی نہ رہے لوگوں میں, برائی عام ہو, فحاشی عام ہو, جھگڑے عام ہو, نفرتیں عام ہو. شیطان کو یہی پسند ہے, اچھا ہی پسند نہیں ہے اس کو. جیسے ہی جنت لباس اتر گیا, کیا کرنے لگے؟ درخت کے پتوں کو لے کر اپنے سطر کو چھپانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, پورے کے پورے اتر جاؤ اس جنت سے, اب نہیں رہو گے تم جنت میں. ذرا دیکھیں کیسی فوراً گرفت اللہ کی نافرمانی کی. ہم کتنے نافرمانیاں کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بچ رہے, نہیں, موقع دے رہا اللہ, مہلت دے رہا, چانس دے رہا ہے. لیکن وہاں اللہ نے چانس نہیں دیا, موقع نہیں دیا اللہ رب العزت نے.
کہا فقلنا اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ پورے کے پورے یہاں سے۔ اللہ نے زمین پر اتار دیا، جنت سے سیدھے زمین پر۔ غلطی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے توبہ کرنا چاہ رہے تھے، معافی مانگنا چاہ رہے تھے۔ اب دنیا میں آدم علیہ السلام کی توبہ بڑی مشہور ہے، لوگ بولتے ہیں نا آدم علیہ السلام توبہ کرتے گئے، مانگتے گئے، اللہ سے معافی مانگتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر توبہ کی، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، آپ کے ذریعے سے میں توبہ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے توبہ قبول کی، یہ لوگ وسیلے کی حقیقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ایک من گھڑت موضوع روایت ہے۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ایسا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا، کسے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے حاصل کیا، کلمات، چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا کلمات تھے وہ جو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سیکھے تھے؟ بہت جامع کلمات ہے۔ اللہ نے توبہ بھی قبول کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، افسوس ہوا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے ہم نے اپنے آپ پر، ہم سے قصور ہوا ہے، مظلوم ہیں ہم، ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر، غلطی کی ہم نے۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وترحمنا، ہم پر تو رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تب تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہ نے توبہ کو قبول کیا، معافی دے دی۔ نوح علیہ السلام جانتے ہیں نا، اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک عذاب کے دن سے۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں، ایک دن دو دن نہیں، نوح علیہ السلام نے کتنے دن دعوت و تبلیغ کی؟ 950 سال، 950 سال لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، لیکن لوگوں نے کبھی نبی کو چینج کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کہا نوح کو بلا لو، اللہ دوسرے کو بھیجو۔ 950 سال تک دعوت و تبلیغ دیتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، قوم کو دعوت و توحید دیتے رہے، ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے، دیکھو یہ تم نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ مانی نہیں قوم، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا نوح ایک کشتی بناؤ، کشتی کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ ابھی تک نبی تھے، اب نجار، کشتی بنانے والے بن گئے ہیں۔ پورے ریتیلی مقام تھا، وہ دور دور تک سمندر نام کی چیز نہیں تھی، کشتیاں ندیوں میں سمندروں میں چلتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ نوح علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں عذاب کون سا آئے گا، اللہ نے حکم دیا ہے بس، ورنہ انسان سوچ سکتا تھا نا اللہ کشتی بنا کے کیا کروں، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بس۔ انبیاء کی یہی خاصیت ہے، اہل ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جو حکم ملا عمل۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا لی ہے، اللہ نے کہا کہ ابھی تمہارے قوم کے عذاب کا وقت آ گیا ہے، تم کیا کرنا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، نر و مادہ، ہر چیز جتنی بھی ہے ان چیزوں کو لے لینا اور ان کو کشتی میں رکھ لینا، اور تم کیا کرنا، اپنے اہل خانہ کو، جو اہل ایمان ہیں،
انہیں کیا کرنا؟ کشتی میں سوار کر لینا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ کل ملا کر صرف 8 لوگ تھے۔ کتنے؟ صرف 8 لوگ۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، 3 بیٹوں کی 3 بیویاں، اور ایک بیٹا کنعان اور کنعان، یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک بیٹا اور بہو دونوں اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کافروں کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا تھا وہ کفر پر ہی مریں گے، ان کی موت کفر پر ہی آئے گی، لہذا جو اہل ایمان ہے اپنے رشتہ داروں میں تم انہیں ساتھ لے لینا۔ تو نوح علیہ السلام کل ملا کر 8 لوگ، یہ بقیہ جانوروں کے، پرندوں کے جوڑے جوڑے رکھ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا بارش برسا، زمین کو حکم دیا کہ زمین تو پانی اگل دے۔ قرآن میں پڑھو، پوری تفصیلات ملے گی، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے زمین پوری پانی سے، یہ عالمی سیلاب تھا، یہ عالمی عذاب تھا، پوری دنیا پر آیا تھا یہ عذاب، پوری دنیا کے لوگ ہلاک کیے گئے تھے اس وقت۔ تھے کتنے دنیا میں؟ اتنا اس طرح سے پہلا وہ معاملہ نہیں تھا، یہ تو پھیلتے پھیلتے نسل اتنے پھیلی ہے۔ شروع کا معاملہ ہی ہے۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو۔ تو نوح علیہ السلام سوار کشتی میں، اہل ایمان ساتھ میں سوار، آسمان سے پانی، زمین سے پانی ابل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پانی سے بھر گئی، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، کشتی ایک پہاڑ کے مانند انہی طوفانی سیلاب کے اندر چل رہی ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو محبت جاگی جاتی ہے، پر بیٹے کو نہیں جاگتے، کیونکہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، وہ جب باپ بنتا ہے تو محبت جاگتی ہے۔ تو باپ ہے۔ کہتے ہیں فقال یا ربی ان ابنی کان من اہلی، اے میرا رب میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ تو انہیں کہا میرے خاندان کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا بھی تو میرے خاندان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کفر اور ایمان کا رشتہ ایسا ہے کہ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کافر باپ ایمان والے بیٹے کا وارث نہیں بنتا، کافر بیٹا مومن باپ کا وارث نہیں بنتا، رشتہ نسب ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ اس کا باپ نہ ہی وہ اس کا بیٹا، رشتہ نسب ختم۔ ایمان اور کفر ایک ایسا حد فاصل ہے جس کے بعد رشتہ داری نہیں رہتی، نسبی معاملہ ختم۔ ظاہری طور پر حسن سلوک کے معاملات باقی رہیں گے، لیکن نسبی جو تعلق ہے، خونی جو تعلق ہے، وہ تعلق ختم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا نوح لیس من اہلک، تمہارا یہ بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، میں نے تو اہل کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا، تمہارے اہل کو اس عذاب سے بچاؤں گا، یہ تو تمہارے اہل سے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل نیک نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، یہ اتنے دعوت توحید کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اے نوح ایسی چیز کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اعیذک ان تکون من الجاہلین، ایسا سوال کرنے پر، ایسا پوچھنے پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کہ جاہلوں میں سے تم نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے وارن کیا، کہا کہ میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، معافی مانگ رہے، اب ہو گیا قصور، بھول ہو گئی، فوراً معافی۔ یہ نہیں کہ میں سمجھ میں آ گیا معاملہ ختم۔ نوح علیہ السلام فوراً کہتے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، میں کیسے بارے میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے کر لیا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے پوچھ لیا مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر اب تو مجھے معاف نہ کرے، کیا ہے؟ اگر اب تو مجھے معاف نہ کرے اور تو مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
اللہ نے معافی دے دی، کہا نو معافی ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا رہتی دنیا تک اس توبہ کو۔ ایک وقت کے نبی، کیسی توبہ، کتنی سچی توبہ، اکڑ نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، میں نے بولا غلطی ہوئی، زبان سے نکل گیا، کچھ نہیں، فوراً اعتراف نہیں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یونس علیہ السلام، ذنون کا معاملہ، مچھلی والے، کیا ان کی بھی توبہ، کیسی توبہ، وہ عظیم توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کے جملے کے بارے میں کہا کہ جو بندہ بھی کسی بھی دکھ اور تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے، اللہ اس کو نجات دے دے گا۔ یونس علیہ السلام کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنے قوم کو دعوت توحید دی، قوم نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا کہ یونس اب تمہاری قوم پر عذاب آئے گا۔ ابھی عذاب آیا نہیں تھا، ابھی اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ، اب عذاب آنے والا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، نوح چڑھ جاؤ کشتی میں۔ جب اللہ نے کہا جب چڑھے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بھی نہیں کہا تھا کہ یونس جاؤ ابھی عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بولے اب ہے تمہارا ٹائم، میں تو جا رہا ہوں، اب دیکھ لو تمہارا معاملہ۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی بشارت دے کر نکل گئے، جب اللہ نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم جاؤ۔ کہاں کے نبی تھے یہ؟ موصل کے علاقے نینوا کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہاں سے یونس علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نکلے، وہاں سے ایک کشتی میں سوار، ادھر کشتی میں سوار، ادھر قوم اللہ سے توبہ کرتی ہے، کہتی ہے اللہ غلطی ہوئی ہم سے، عذاب کو دیکھ رہے ابھی عذاب آئے گا، ابھی اترا نہیں عذاب۔ نبی نے کہہ کر چلے گئے وہاں سے، قوم کو احساس ہوا کہ اللہ ہمیں ہلاک نہ کر دے، اللہ ہمیں برباد نہ کر دے۔ اللہ کی طرف رجوع کری قوم پوری یونس علیہ السلام کی کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں دعوت توحید دی، تجھے ایک ماننے کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، ہم نے انکار کیا تھا لیکن آپ معافی مانگتے ہیں، ہم اب توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے ہمیں، ہٹا دے ہم سے عذاب کو۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، جس کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا میں نے جس قوم کے لیے عذاب کو بھیجا ہے، کسی قوم سے میں نے عذاب کو واپس نہیں لوٹایا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام بھول کر کے آگے نکل گئے، کشتی سمندر میں چل رہی ہے، سمندر میں تلاطم آ گیا، بڑی بڑی لہریں کشتی کو ہلا رہی ہے، کشتی ڈوب لگ رہی ہے، ڈبکی لگا رہی ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ کشتی میں بیٹھے سواروں کے لیے دماغ میں آ گیا شاید ویٹ زیادہ ہو گیا ہے کشتی کا، کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے مال متا کو پھینک دیا۔ بولتے ہیں نا سر سلامت تو پگڑی 50۔ انسان جان سے زیادہ قیمتی کسی چیز کو نہیں جانتا۔ جب جان پر بن آتی ہے تو آدمی ہر چیز کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں رب کی رضا کے لیے لڑنے والا جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے۔ اس کے لیے قیمتی سب سے چیز قیمتی کون سی ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے۔ کہتے اللہ سب کچھ لوٹ گیا، یہ جان یہ بھی تیرے لیے قربان، اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے رب کی راہ میں نکل جاتا ہے۔ تو انہوں نے مال پھینکا، سامان پھینکا، پیسے پھینک دیے، جو کچھ ان کا متا تھا سب سمندر میں پھینک دیا۔ پھر بھی کشتی، انہوں نے سوچا کوئی نہ کوئی ہم میں خطا کار بندہ ہے، پتہ نہیں کس کی کیا غلطی ہے، کس کی کیا خطا ہے، جس کی بنا پر یہ ہماری حالت ہو رہی ہے۔ انہوں نے خورا ڈالا، یونس علیہ السلام کے نام خورا نکلا۔ خود کی جان ہوتی ہے، اسی لیے ڈوبتے کو بچانے کے لیے جاؤ، اچھا تیراک ہے تو بچا کر نکلے گا، نہیں تو ڈوبنے والے کے ساتھ وہ ڈوبنے والا اس کو بھی ڈوبا دے گا، چھوڑے گا نہیں وہ پکڑا تو کسی چیز کو، کیونکہ اس کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے۔ یہ بچانے والا بولے کہ میں بھی ڈوبوں گا تو مرنے دے، لیکن
ساتھ میں مریں گے، یہ سوچے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ تو دیکھیں آپ، ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہیں سوچا، قرآن نکلا، اٹھایا، پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، کہا کہ نکال دو اس بلا کو، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، جاؤ نوح کو نگل لو۔ کیسا نظام ہے رب کا، نظام ہے دیکھو کائنات رب کا۔ مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے 3 دنوں تک، زندگی دے رہا اللہ مچھلی کے پیٹ میں۔ پیٹ ایسی چیز ہے جو ڈالو ہضم، لیکن اللہ زندہ رکھا ہے مچھلی کے پیٹ میں زندگی۔ ظلمات کا اللہ نے، تاریکیوں پہ تاریکہ، ایک تو سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کیسی زندگی ہوگی یونس علیہ السلام کی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ، جا کر ساحل پر اگل دو، الٹی کر دو۔ مچھلی آ کر الٹی کر دی، اگل دی یونس علیہ السلام کو۔ جب وہ باہر نکلے وہ ملیم، بس ادا چھیے تو پھٹ گئے جیسی حالت تھی ان کی۔ پک جاتا نا انسان، رہے گا تو کیا حالت رہے گی، لیکن اللہ نے پھر زندگی دی۔ لیکن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ حج لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، انہوں بچیں گے انہوں بچیں گے، لیکن انبیاء بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بچانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ آیت کریمہ کا دسترخوان بچھاتے نا گھر میں، یہ وہی آیت ہے، آیت کریمہ جس کو بولتے ہیں۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی توبہ ہے، یونس علیہ السلام کی مغفرت ہے۔ یہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، کہا تھا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سبحانک تو پاک ہے، تیری ذات پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، قصوروار میں ہوں اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ہم بولتے اللہ کب تک میرے ساتھ، دیکھ رہا کیا نہیں دیکھ رہا؟ کہتے اللہ کچھ بول رہے ہیں الٹا، کیا ہو گیا تیرے کو؟ مسلمانوں کے ساتھ ایسی حالت ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کا اللہ ہے کیا نہیں ہے پوچھ رہے بعض لوگ۔ لیکن دیکھیں یونس علیہ السلام نے کیا کہا، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں لوٹ رہا ہوں تیری طرف۔ اللہ نے نکال دیا مچھلی کے پیٹ سے۔ 99 قاتل، سنا ہے نا اپنے واقعہ، 99 قتل کیا اس نے۔ احساس ہوا میں مجرم ہوں، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک نے 99 قتل میں نے کیا۔ افسوس ہوا اپنے آپ پر۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے لوٹنا۔ ہمارا لوٹنا بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے توحید دے دے، اللہ نے کتاب و سنت دے دے، اس کے باوجود بھی ہمیں جہالت کی زندگی یاد آتی ہے۔ ہم پچھلے پلٹ گئے تو ہم پہلے کیا تھے، ہم کیسا ایمان ہے ہمارا پتہ نہیں، کیسے توحید ہے ہماری پتہ نہیں، کیسے کتاب و سنت کے ماننے والے پتہ نہیں۔ اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت سے نوازا، پھر بھی پرانی زندگی یاد آ رہی ہے، پرانی جہالت پھر بھی یاد آ رہی ہے۔ ارے ایک صحابہ سے بتاؤ، ایک صحابی سے بتاؤ انہوں نے دور جاہلیت کو کبھی یاد کیا ہو اسلام میں آنے کے بعد؟ ایک صحابی کا واقعہ، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب وہ کمزور پڑ جاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تب کہتے ہیں عمر جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آنے کے بعد کمزور پڑ گئے تم۔ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، بہادری کے لیے، اسلام کے لیے ہو، توحید کے لیے ہو، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، جاہلیت کی تمام چیزیں آج میں اپنے قدموں تلے رون دیتا ہوں، آج کے بعد جاہلیت کی کوئی چیز کا معاملہ نہیں چلے گا۔ یہ ہمارا معاملہ۔ بہرحال یہ 99 کا قاتل احساس توبہ ہوتا ہے، اس کو لوگوں سے پوچھتا ہے، میں 99 لوگوں کا قتل کیا ہوا آدمی ہوں، کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے بتا سکے کہ میرے اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ ہمارے جیسے مفتیاں نہیں تھے، بولتے کہہ رہے کہاں عالم کے پاس جاتے مجھ دے دے تو فتویٰ بول کر۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے علم میں فلاں جگہ ایک عالم ہے،
لیکن یہاں بھی ذرا سوچنا، کبھی کبھی خالی لبادہ علم کا ہو جائے اور علم نہ ہو تو بھی مشکل ہے، حلیہ عالم کا ہو جائے اور عالم نہ ہو تو بھی مشکل ہے۔ وہ عالم کے پاس پہنچا، جانے کے بعد اچھا ننیانو خطل، اب معافی یاد آئی ہے تم کو، 100 چوہے کا کو حج کو ہوتا نا کبھی انسان، اتنے گناہ کر کو اب میں نے بولا ننیانو ہوئے تھے، نہیں ہے نا معافی؟ ہاں نہیں ہے۔ اس کی بھی گردن اڑا دیا، بولا سنچری کمپلیٹ، 100 پورے ہو گئے۔ پھر بھی احساس ہے، معافی مانگو، توبہ کرو، معافی کے لیے پھر پوچھ رہا ہے لوگوں سے، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، 99 کا تھا سوال، اب 100 کا ہو گیا، کہا میں نے 100 قتل کر دیے، ہے کوئی جو مجھے یہ بتا سکے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ لوگوں نے کہا فلاں علاقہ ہے، وہاں ایک عالم رہتا ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ اس عالم کے پاس گیا، جانے کے بعد اس عالم نے کہا اے بندے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تو تیرے رب کا بندہ، تیرا رب معاف کرنے والا، اور تو معافی چاہتا ہے، تیرے توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تو اس علاقے سے نکل، اس بستی سے نکل، یہ اچھے لوگوں کی بستی نہیں ہے، بروں کے ساتھ زیادہ بیٹھے نا اچھا بھی برا بن جاتا، اچھائی کرنے والا پرفیکٹ رہنا، تو بروں کے ساتھ بیٹھا تو بروں کو اچھا کر سکتا، ورنہ کمزور رہا تو پھر کیا کرتا؟ سدھارنے کے چکر میں خود ہی سدھر جاتا وہاں جا کو۔ کیسا سدھرتا؟ انہوں جیسے ہے ویسے۔ اسی لیے اس عالم نے کہا یہ بستی چھوڑو، تم یہاں سے وہاں جاؤ، وہ بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ابھی جا رہا ہے، ابھی راستے میں چل رہا ہے، وہ بستی نہیں آئی ابھی، اس سے پہلے موت آ گئی۔ اب اس کی روح لینے کے لیے 2 قسم کے فرشتے آئے، ایک وہ جو جنتی کفن لے کر آتے ہیں، ایک وہ جو جہنمی کفن لے کر آتے ہیں، دونوں میں تکرار چڑھی، یہ ہمارا یہ ہمارا۔ اللہ نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا فیصل بنا کر، انہوں نے پوچھا دیکھو ہمارے درمیان تکرار ہے اس کی، یہ کہہ رہے ہمارا، یہ کہہ رہے ہمارا۔ تو اس شخص نے، اس فرشتے نے جو آدمی نما ہے، وہ کہتا ہے تم کیا کرو، فاصلہ ناپو، جہاں سے آیا ہے اور جہاں جا رہا ہے، جدھر قریب ہے وہ تمہارا، اگر یہ برے لوگوں کے قریب ہے تو برا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اچھا۔ ناپا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ نیک لوگوں کی بستی سے 1 بالشت دور تھا، مطلب برے لوگوں کے قریب تھا، دونوں فاصلے میں صرف 1 بالش کا فرق، 1 بالش نیک لوگوں کی بستی میں کمی تھی اور 1 بالش برے لوگوں کی بستی سے وہ زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس زمین سے کہا تو ذرا سمٹ جا، کون سی؟ جو زیادہ تھی بری والی برے لوگوں کی بستی، اللہ نے اس زمین سے حکم دیا کہ تو ذرا سمٹ جا، پھر اس نیک لوگوں کی بستی کو کہا تو ذرا لمبی ہو جا۔ بعض حدیث میں ہے مرنے کے بعد بھی سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے، سانسیں نکلتی ہے نا، سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھا، ہو سانس نکلتی آدمی تڑپ رہا ہے، سانس نکل رہی ہے آدمی تڑپ رہا ہے، لیکن تڑپتے ہوئے بھی یہ کوشش ہے کہ میں آگے بڑھوں، یہ کوشش ہے کہ اس بستی کی طرف آگے بڑھوں۔ اس طرح اس کا وہ فاصلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ ایسی توبہ یا عظیم توبہ، کیسی توبہ ہے ذرا غور کرو میرے دوستو، مر رہا ہے، سانس نکل رہی ہے، لیکن امید ہے کہ اسی بستی کے قریب میں جاؤں۔ اللہ نے معافی دے دی 100 مرڈر کرنے والے کو۔ معاذ ابن مالک اسلمی جانتے ہیں نا، صحابہ کا معاملہ ہے یہ انبیاء کا، یہ پچھلی قوم کا نہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے جن کی توبہ کو کہا ایک بستی پر اگر ان کی توبہ تقسیم کر دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ معاذ ابن مالک اسلمی جن کے جرم کو کسی نے نہیں دیکھا، جن کے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جن کے زنا کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ خود آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں زانی ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے معاف، مجھ پر سزا حد جاری کیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ تم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ۔ معاذ ابن مالک اسلمی واپس جاتے، پھر دوسرے دن آتے ہیں،
کہتے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر حد جاری کیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مالک مائد ابن اسلم جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے اس محلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں مائز ابن مالک اسلمی کا عقل تو ٹھیک ہے کیا نہیں؟ ان کی عقل تو ٹھیک ہے کیا نہیں؟ ان کا روز کی ایکٹیویٹی تو برابر چل رہی کیا نہیں؟ کہتے ہیں لیکن نبی مائز ابن مالک اسلمی بالکل ٹھیک آدمی ہے، ان کی عقل دانشوری مشہور ہے اور الحمدللہ سارے ایکٹیویٹیز کریکٹ چل رہے ہیں۔ پھر تیسری بار آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر بھی جاؤ مالک، مائز ابن مالک اسلمی جاؤ۔ پھر دوبارہ پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی کیفیت میں چینجز آئے کیا؟ کچھ بدلاؤ ہے ان میں؟ ہوتا نا کبھی چلو بھائی اتنے بار کوشش کر لیا، 3 بار ختم ہے نا ہمارے پاس، 3 بار بول دیا میں بری، ہوتا ہے کیا نہیں؟ 3 بار، تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کوئی چینجز آئے کہ مائز ابن مالک اسلمی میں؟ صحابہ نے کہا نہیں، چوتھی بار آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں سنسار کی صدا دے دو۔ غامدیہ ایک صحابیہ ہے، غامدیہ رضی اللہ عنہ۔ ہم لوگ زنا کو بہت بڑا جرم سمجھتے نہیں؟ بہت بڑا جرم۔ غنڈہ ٹیکس، غنڈہ گردی، زمینوں کو ہڑپنا، لوگوں کا مال غنڈہ گردی سے کھانا، لوگوں کے نزدیک بہادری ہے، وہ پہلوانی، طاقتور ہے، اس لیے انہیں کیا بھی کر سکتا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ لوگ پیٹ تھپکا رہے ہیں، بہت بہادر ہے تو، بہت پہلوان ہے تو، لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، جان دے رہے بھائی کہیں کوئی سے ٹینشن، آدمی کمپرمائز کر لیتا، ڈر جاتا ہے، چاہا اپنی املاک کے لیے لڑکے مر جائے، شہادت کا درجہ پالے، تاکہ ایسے غنڈے تھوڑا سا کوشش کرے کہ نہیں ہمارے بھی مقابلے کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ یہ غنڈہ گردی کو بڑھاوا ہم دیتے ہیں ان کے سپورٹر بن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غامدیہ رضی اللہ عنہ وہ آتی ہے، اللہ کے نبی مجھ سے زنا جیسا جرم ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غامدیہ جاؤ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سے غامدیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ مائز ابن مالک اسلمی کو جیسا لوٹا رہے آپ مجھے بھی ویسا ہی سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے زنا ہوا ہے اور میں حالت حمل میں ہوں، میرے پاس پروف ہے میرے گناہ کا، میرا پیٹ خالی نہیں ہے، میں حالت حمل میں ہوں، میرے اس جرم کا ثبوت ہے میرے پاس کہ میں اس وقت حمل میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غامدیہ تم حالت حمل میں ہو، اب تم پر حد جاری نہیں کیا جا سکتا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ یہ ہے اسلام۔ کیا قصور اس معصوم کا؟ غلطی تو 2 مجرموں کی تھی، اس پیدا ہونے والے بچے کا کیا جرم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کی جان نہیں لی جائے گی، کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ بچہ پیدا ہوا ایک کپڑے میں لپٹ کر غامدیہ رضی اللہ عنہ آتی ہے، اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، میرا پیٹ خالی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا غامدیہ تمہیں ابھی اس بچے کی ضرورت ہے، اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی دودھ پلانے کا معاملہ ہے، جاؤ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر غامدیہ رضی اللہ عنہ جاتی ہے واپس، بچے کو دودھ پلاتی ہے، مدت رضاعت ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اب یہ مجھ سے بری ہو چکا ہے، اب میرے دودھ کی اس کو حاجت نہیں ہے، یہ کھانا سیکھ گیا ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میرے صحابہ میرے ساتھیوں غامدیہ کو صدا دو۔ گلے کے قریب سینے تک گلا کھودا گیا، اندر رکھا گیا، پھر اس کے بعد پتھر مار مار کر سنسار کیا جانے لگا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر سر پر مارتے ہیں، سر پھوٹتا ہے، خون کے کچھ خطرات ان کے دامن پر لگ جاتے ہیں، الفاظ نکلتے اے گندا خون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا خالد، خالد رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو ذرا صبر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کے قسم لقد تابت توبۃ ان تاب لا مخلص لتاب اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خالد اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس جیسی توبہ کوئی غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والا، وہ جو بتانا چاہ رہا تھا نا میں، زانی بڑا گنہگار یا غنڈہ بڑے گنہگار، میں نے پھر بعد میں سے کمنٹس چالو نہیں کرنا، کیا بھی بول دیتے مول صاحب، دلیل ہے دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ اگر کوئی غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والا، غنڈہ گردی سے زبردستی مال وصول کرنے والا، جائیداد وصول کرنے والا، اگر ایسی توبہ انہیں بھی کر لیتا تو اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا. یہ اتنی سچی توبہ ہے. مطلب یہ کہ زنا سے بڑا جرم ہے کس کا؟ غنڈہ گردیوں کا، جو غنڈہ ٹیکس وصولی کرتے، ناحق کسی کا مال کھا لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی جبکہ گنہگار تھی، زانیہ تھی، آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر لو قسمت توبته على 70 من اہل مدینہ لوسعتهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، مدینہ کے جو 70 لوگ ہیں نیک، کون تھے وہ لوگ؟ 70 صحابہ کی مثال دے رہا ہے. مدینہ کے 70 صحابہ اگر ایسی توبہ کر لے تو اللہ 70 صحابہ کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو انہوں نے ایک توبہ کی ہے. اس لیے میرے دوست، یہ عظیم توبہ ہے. توبہ اس کو کہتے ہیں. جب آدمی معافی پر آتا ہے تو پھر اس کے ہیلے بہانے نہیں ہوتے ہیں. بس معافی تو معافی، توبہ تو توبہ، استغفار تو استغفار، رجوع تو رجوع، پھر اس کے لیے ہیلے بہانوں کا معاملہ نہیں. ایسی ہی توبہ ہونا چاہیے جب انسان توبہ کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وهم وأتم وأكبر.